الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام خوبیاں، کمالات، تسبیح، تحمید، تمجید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، خاتم النبیین ہے. اللہ کریم کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. خوبصورت ایام، خوبصورت گھڑیاں، رحمت کا عشرہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکات کو صحیح معنی میں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ذاکرین اور غافلین کے حوالے سے ہے. اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کے ذکر سے غافل رہنے والے. جو ذکر کرتے ہیں ان کی کیا شان ہے، جو غفلت میں ہیں ان کے لیے کیا وعیدیں ہیں. احباب، اگر ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں ارد گرد اور اپنی زندگی پر توجہ دیں اور غور سے دیکھیں تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں سکون رہے، پیس رہے اور وہ اپنی لائف سے سیٹسفائی رہے. اور اس سیٹسفیکشن کے لیے، اس سکون کے لیے وہ ہر طرف قدم بڑھاتا ہے، ہر طرف نظر رکھتا ہے جہاں سے اسے سکون کا سامان میسر ہو. بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ ان کو زندگی کا جو سکون ہے وہ گاڑی بنانے میں، مکان بنانے میں، دولت اکٹھی کرنے میں وہ سکون تلاش کر رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ منصب، عہدہ، پاور اس میں اپنے لیے سکون تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وزارت، امارت، سفارت کے لیے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ رقص و سرور کی محفل میں اور یعنی فحاشی، بدکاری، زنا میں اپنے لیے سکون ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ جوا، سٹا، شراب، حرام اس طرف قدم بڑھاتے ہیں کہ کہیں ان کو سکون مل جائے. آپ اسی طرح غور کریں عورتوں کو دیکھیں تو وہ اپنے سکون کو پانے کے لیے وہ بھی مختلف مشاغل میں خود کو مصروف رکھتے ہیں. بعض سارا دن شاپنگ میں لگے رہتے ہیں، انہیں اس میں سکون ملتا ہے اور وہاں سکون ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. بعض طرح طرح کے لباس، 600 کپڑے، 600 جوڑے، الماری بھری پڑی ہوگی لیکن پھر بھی انہیں سکون نہیں ملتا. نیا ڈیزائن آ گیا، نیا فیشن آ گیا تو پرانے کپڑے گئے، نئے کی طرف دوڑ لگاتے ہیں. بعض عورتیں جو ہے وہ دن بھر یوٹیوب پہ بس ریسیپیز دیکھتی رہتی ہیں اور کوکنگ میں اپنے آپ کو مشغول رکھتی ہیں اور سکون ڈھونڈ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے اے نادان انسان، اے منزل سے نا آشنا انسان، تو نے سکون پانے کے لیے غلط جگہ کا انتخاب کیا ہے. بھلا کبھی ایسا ہوا ہے کہ گندگی کے ڈھیر پر بیٹھ کر کوئی خوشبو کی توقع کرے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بندہ انگاروں پہ بیٹھ کے وہ ٹھنڈک کی توقع کرے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے. اسی طرح کانٹوں پر بستر بندہ بچھا کے کہے کہ یار مجھے یہ چبھن کیوں ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کانٹوں پہ بیٹھو گے تو چبھن تو ہونی ہے.
ایک آدمی ڈیزل کے پاس پیٹرول کے پاس کھڑے ہو کے آگ کی تیلی جلائے اور کہے کہ بس آگ نہ لگے، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ آگ تو لگنی ہی لگنی ہے. تو پھر سکون کہاں ڈھونڈے، اپنا مقصد کہاں پر پائے، سکون کی جگہ کہاں ہے؟ ساری جگہوں پر ہم نے سکون کو تلاش کیا ہے. اے انسان، اس سکون کی خاطر تو نے چاند اور ستاروں تک کی رسائی حاصل کر لی ہے، تو نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر لی، طرح طرح کی مشینیں تو نے ایجاد کر لی ہے کہ کہیں سے تجھے سکون مل جائے. سکون کی خاطر انسان نئے نئے راستے ڈھونڈ رہا ہے، سمندروں سے لے کے صحراؤں تک تو چھان ڈالا اس نے، لیکن سکون نہیں ملا. انسان تو غلط جگہ ڈھونڈ رہا ہے. اللہ سکون کہاں ہے؟ کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سکون کی جگہ ہم بتائی دیتے ہیں. سکون کی جگہ نہ مال میں، نہ دولت میں، نہ عہدے میں، نہ منصب میں، نہ پاور میں، نہ طاقت، نہ تخت و تاج، نہ بادشاہی میں. سکون نہ ہی بینک بیلنس، کوٹھی بنگلہ گاڑی بنانے میں ہے. سکون کی جگہ وہ تیری اپنی ذات کے اندر، تیرے سینے میں موجود دھڑکتا ہوا دل، اس دل سے تو خدا کو یاد کر، آٹومیٹیکلی تجھے سکون نصیب ہو جائے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن نے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ اگر سٹریس ختم کرنا ہے، ڈپریشن ختم کرنا ہے اور خود کو راحت، اطمینان، چین کی زندگی دیکھنی ہے تو پھر وہ کس میں؟ وہ کہا نا کسی نے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے. تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اگر تسلی چاہیے تو وہ کہاں ہے؟ وہ اللہ کو یاد کرنے میں ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ فرماتا ہے نا کہ جس نے ہمارے ذکر سے منہ پھیرا نا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو بس زندگی تنگ ہے اس کی. پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے یہ ذکر کیا ہے. یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ مادی چیزوں سے ہم سکون حاصل نہیں کر سکتے. سکون ملے گا ذکر سے. اب تو ذکر کیا ہے؟ تو ذکر کی کئی اقسام مفسرین، محدثین، شارحین نے بیان کی ہے. تلاوت کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، درود پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نعت پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، علم دین حاصل کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، علم دین پڑھانا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، وعظ و نصیحت کی مجلس میں بیٹھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اس وقت میں اور آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، قرآن کی آیات تفاسیر سن رہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. لیکن جو ذکر کا مفہوم جو کور کرتا ہے ہر لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ آپ کا دھیان ہر وقت اللہ کی ذات کی طرف ہے. کاروبار میں ہے، گھر میں ہے، بازار میں ہے، مسجد میں ہے، ممبر پر ہے، کہیں پر بھی ہے، آپ کا ذکر، آپ کی توجہ، آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہوگا. یہ بہترین ذکر ہے، یہ ذکر ہے. جب بندے کو یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ ابراہیم بن ادھم کی طرح بادشاہی کا لباس اتار کر اس لذت کے پیچھے بادشاہت کو بھی چھوڑ دیتے. عمر بن عبدالعزیز کی طرح انہیں بھی جب یہ ذکر کی لذت نصیب ہوئی تو پھر انہوں نے وہ شاہی لباس اتارا اور عام غریبوں والا لباس پہن لیا، کیونکہ وہ لذت نصیب ہو گئی ہے ذکر کی، جو اللہ کی یاد میں ہے، جو اللہ کو منانے میں ہے، جو اللہ کی رضا میں ہے، جو اللہ کو یاد کرنے میں ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. زندگی تنگ ہے. مفسرین فرماتے ہیں اس زندگی تنگ سے کیا مراد ہے؟ کہا دنیا کی زندگی تنگ ہے اس کے لیے. ایک اس کا یہ مطلب لیا گیا. کہا کیسے؟ کہا اسے پھر ہدایت کی پیروی نصیب نہیں ہوتی، وہ پھر حلال کے بجائے حرام کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے. اسے قناعت نہیں بلکہ حرص میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے. لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں میں کھیل رہا ہوتا ہے، دولت کے انبار لگے ہوتے ہیں، لیکن چین سکون اس کو نصیب نہیں ہوتا. یہ نہیں، وہ نہیں، یہ خراب، وہ خراب، حال اس کا خراب، وقت اس کا خراب چل رہا ہوتا. جس طرح ایک مومن متقی پارسا انسان کے دل کو سکون ملا ہوتا ہے، اس شخص کو وہ سکون نصیب نہیں ہوتا. دوسرا اس کا مطلب مفسرین فرماتے ہیں کہ جو
زندگی تنگ ہے، اس سے مراد کیا کہا؟ وہ قبر کی زندگی ہے کہ قبر میں اسے سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا. قبر کی جو مٹی جو زمین ہے اس کو ایسے دبائے گی کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف چلی جائیں گی، اتنی سختی ہوگی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معیشت دنکا سے کیا مراد ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ ارشاد فرما دیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کافر کا عذاب ہے جو اسے قبر میں ملنا ہے. 99 تنین اس پر مسلط ہوں گے. آپ پتہ ہے تنین کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں معلوم. کہا یہ وہ 99 سانپ ہوں گے جس کے 7 پھن ہیں اور وہ اسے مارتے رہیں گے، ڈستے رہیں گے محشر صبح قیامت تک. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر فرمایا یہ جو زندگی تنگ ہے اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا یہ آخرت کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی تنگ ہوگی. کہا وہ کیسے؟ کہا اسے جہنم میں بھیجا جائے گا. کھولتا ہوا پانی، خون، پیپ اس کی غذا ہوگی وہاں پر. یہ آخرت کی زندگی ہے. چوتھا جو معنی بیان کیے وہ یہ کہ اس کی دین کی جو زندگی ہے یہ تنگ ہوگی، دین میں تنگ زندگی ہے اس کی. کہا اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کے لیے نیکی کی جو راہیں ہیں وہ تنگ کر دی جائیں گی، حرام میں وہ مبتلا ہو جائے گا. جب آدمی حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے نا پھر لذت نصیب نہیں ہوتی، ایمان کی حلاوت مٹھاس اسے نصیب نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندے کو تھوڑا ملے یا زیادہ ملے، اگر خوف خدا نہیں تو اس میں کچھ بھلائی نہیں، یہ تنگ زندگی ہے اس کی. اور ایک اور قول مفسرین کو فرماتے ہیں کہ یہ جو تنگ زندگی ہے یہ دنیا کی بھی ہے، قبر کی بھی ہے، آخرت کی بھی ہے، دین کی بھی ہے، ہر حوالے سے اس کی زندگی تنگ ہوگی. کون؟ ومن اعرض عن ذکری، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لے، جو ہماری یاد سے منہ موڑ لے، جو ہمارے ذکر کو فراموش کر دے، اس کی زندگی تنگ ہوگی. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ منافقون آیت نمبر 9 میں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. اگر کوئی اللہ کے ذکر سے غافل ہو تو یا اللہ کیا ہوگا اس کے لیے؟ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ سراسر خسارے میں. مال اکٹھا کرنا، مال جمع کرنا، مولوی صاحب مال نہیں ہوگا تو کام کیسے چلائیں گے؟ حلال کماؤ، حلال میں برکت اللہ نے رکھی ہے. اور ایسے بھی نہ ہو کہ رزق کی خاطر رازق کو ہی بلا بیٹھو. جو ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، جو ڈیوٹیاں ہیں، جو احکام ہے شریعت نے جو تم پر فرائض کی صورت میں رکھا، تمہاری نمازیں ہیں، تمہارے زکوٰۃ اور حج ہیں، کہیں ان کو ہی نہ بلا بیٹھو. مال اکٹھا کرنے کے چکر میں حال کی کوئی پرواہ نہیں، دنیا اکٹھا کرنے میں آخرت کی کوئی پرواہ نہیں. فانی دنیا کے لیے باقی دنیا کی نعمتوں کو تم فراموش کر رہے ہو. مسجد میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی اذانیں بلند ہو رہی ہیں، لیکن مولوی صاحب اگر میں مسجد کی طرف آؤں گا تو پھر مال نہیں اکٹھا ہوگا. ارے بھائی نماز پڑھو جی، آج میرے کپڑے خراب ہیں، آج میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں کل سے شروع کروں گا. اللہ فرماتا ہے جو اس طرح کرے گا نا وہ خسارے میں ہے. اولاد کی محبت میں آخرت کوئی، اپنی اولاد کے لیے مال اکٹھا کر رہا ہے آدمی، خود تو دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہے، جو کمایا وہ بچوں کے لیے چھوڑ دیا، اپنی آخرت کیوں برباد کر بیٹھے؟ اپنے بچوں کے لیے جی میں نے جائیدادیں چھوڑ کے جانی ہے، وہ جائیدادیں جو تم بنا کے جا رہے ہو اس کا حساب تمہارے بچے نہیں تم نے دینا ہے. You will be accountable for the earning that you earn for your children. Whatever you leave in this dunya for your family, you will be accountable on the day of judgment. Allah will ask you for those things. How did you earn that money? How did you earn that wealth? Was it halal? Was it haram? کیا تھا؟ حلال تھا؟ حرام تھا؟ کس طرح کمایا تھا؟ بچے عیش کریں گے، خود عذاب کی طرف جا رہے ہو. اولاد کے لیے جائیداد بنانا ہے تو کسی اور کی جائیداد پہ قبضہ کر بیٹھو.
دوسرے کی زمین پہ قبضہ کر بیٹھو. کیوں؟ میں نے اپنے بچوں کا بچوں کے لیے مال کمانا ہے، بچوں کے لیے مال چھوڑنا ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یہ مال اور اولاد یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے. اولاد کو تعلیم، تربیت، دین، اسلام، قرآن کچھ دیا یا نہیں دیا؟ مال ضرور دے کے جانا ہے ہم نے، وہ مال کی جس پہ آپ کی پکڑ ہوگی. تو اللہ کے ذکر سے منہ نہ موڑیں. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں نا، شیطان اس کا ساتھی بنا دیا جاتا ہے. جب بندے کا ساتھی شیطان ہو تو پھر وہ نیکی کا کام کرے گا؟ کبھی وہ نیکی کی طرف قدم بڑھائے گا؟ وہ اچھا کام کرے گا؟ وہ اطاعت اللہ، اطاعت رسول میں رہے گا؟ وہ قرآن کی طرف آئے گا؟ نہیں. کیوں؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٌ، اس کا ساتھی جو شیطان بن گیا ہے. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. شیطان جب غالب آ جاتا ہے آدمی پر تو اللہ کا ذکر پہلے بلا دیتا ہے. دیکھیں جب کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے نا کوئی چیز چھیننے کے لیے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کہتا ہے؟ ہینڈز اپ. ایسا ہوتا ہے نا، ہینڈز اپ. جب آپ ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنا کام کر بیٹھتا ہے. شیطان آ کر جب آپ پہ غالب ہوتا ہے نا، ہینڈز اپ کرواتا ہے، سب سے پہلے اللہ کا ذکر چھڑواتا ہے، اللہ کی یاد چھڑواتا ہے، اللہ سے تعلق مٹاتا ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. انساہم ذکر اللہ، بھلا دیتا ہے اللہ کا ذکر. چھوڑو اللہ کو، اللہ سے کیا ڈرنا؟ وہ کس نے دیکھی آخرت کی زندگی؟ وہ کون؟ آخرت کی بات آخرت میں دیکھی جائے گی. یہ جملے مسلمان بولتے ہیں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. جو اللہ کے ذکر سے اس طرح منہ موڑ لیتے ہیں نا، اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں، اس کے لیے سخت ترین عذاب اللہ نے رکھے ہیں. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ ٹائم نہیں آیا ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف آ جائیں، جھک جائیں اللہ کے ذکر کی طرف، بڑے اللہ کے ذکر کی طرف؟ مولوی صاحب ہم نے تو دنیا کمانی ہے، ہم نے کامیاب زندگی. I want to be a successful person in the community, in the family, so that's why I have to focus on my business. I have to give time to the business. It's not possible for me to come 5 times in the masjid, Imam Sahib. It's very hard. What Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ، کثیر. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تمہاری کامیابی کا تعلق سائنس، ٹیکنالوجی، مال، دولت، عہدہ، پاور، منصب سے نہیں ہے. تمہاری کامیابی کا تعلق اللہ سے تعلق جوڑنے کے ساتھ ہے. اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو. کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. ایمان والو اللہ کو خوب یاد کرو. اللہ کتنا یاد کریں؟ صبح اور شام اس کی تسبیح تحلیل بیان کرو. صبح و شام اس کو یاد کرو. اللہ کو یاد کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ ہم نے تمہیں یاد کرنا ہے تو کیا ملے گا؟ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو. یہ کوئی کم بات ہے؟ یہ کتنی بڑی اعزاز کی بات، عزت کی بات ہے کہ بندے کو باوجود خطاؤں کے، باوجود کمزوری کے، ضعف کے، اللہ اس بندے کو یاد کرتا ہے. اے بندے تو مجھے دعا کی صورت میں یاد کر، میں تجھے قبولیت کے ساتھ یاد کروں گا. تو مجھے اطاعت کے ساتھ یاد کر، میں تجھے مدد اور نصرت کے ساتھ یاد کروں گا. تو مجھے توبہ اور استغفار کے ساتھ یاد کر، میں تجھے مغفرت اور بخشش کے ساتھ یاد کروں گا. اے بندے تو مجھے زمین کے اوپر یاد کر، میں تجھے زمین کے اندر جب قبر میں جائے گا میں تجھے وہاں یاد کروں گا. تو عالم فنا میں یاد کر، میں تجھے عالم بقا میں یاد کروں گا. تو مجھے دنیا میں یاد کر، میں تجھے آخرت میں یاد کروں گا. بندے تو مجھے یاد تو کر، ایک دفعہ پلٹ کے آ تو صحیح میری طرف. تیرا سٹریس بھی ختم ہوگا، تیرے ڈپریشن بھی چلا جائے گا، تیرے زندگی میں سکون بھی آ جائے گا. کب؟ جب تیری توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہو تو صحیح. حدیث قدسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں. جیسا بندے کا گمان ہوتا ہے نا ویسے ہی میرا برتاؤ ہوتا ہے. بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو یاد کرتا ہوں. جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو مجھے دل میں یاد کرتا ہوں. جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے میں اس سے بہترین مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں.
جب وہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، جب وہ ایک ہاتھ آتا ہے تو میں قدم کی طرف بڑھتا ہوں، جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف، یعنی اس کی رحمت جو ہے دوڑ کے ہماری طرف لگتی ہے اگر ہم اس کو یاد کریں۔ جب ہم نے اللہ کو یاد کیا تھا نا دل سے، تو 313 ہو کر 3 گنا بڑی طاقت کو ہم نے ہرا دیا تھا، اور جب سے ہم نے اس کو بھلا دیا ہے، کروڑوں نہیں اربوں بھی ہو جائے نا، اسی طرح ذلیل و خواری ہوں گے۔ اللہ کو دل سے یاد کرو، وہ کبھی بھی آپ کی آواز پر، صدا پر منہ نہیں پھیرتا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ کبھی سوتا بھی نہیں، اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ پکار کے تو دیکھو اس کو، اللہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ حضرت ابو عثمان کے لیے لکھا گیا نا، انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ مجھے پتا ہے اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے۔ لوگ بڑے حیران ہو گئے، انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا کہ اللہ آپ کو یاد کرتا ہے؟ کہا تم نے آیت نہیں پڑھی فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں۔ اگر اہل ایمان دل سے اللہ کو یاد کرے، اللہ اس وقت ان کو بھی یاد کرتا ہے۔ ہاں، ہو دل سے یقین کے ساتھ۔ جب آپ کے اندر یہ یقین آئے نا کہ تنہائی میں بیٹھے ہیں، رات کی تاریکی ہے، مصلے پہ سر جھکا کے سجدہ ریز ہو کے آنسو بہا کے اللہ سے اللہ کی محبت مانگتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں سے جواب نہ آئے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دل پہ آپ کا نور، وہ جو ایمان کا، اسلام کا مٹھاس، جو ایمان کی حلاوت ہے، وہ آپ کو نصیب نہ ہو۔ شرط یہ ہے آؤ تو صحیح اس کی بارگاہ کی طرف۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، جو اللہ کا ذکر کرنے والے مرد ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں ہیں، ان کے لیے اللہ نے اجر بھی رکھا ہوا ہے، مغفرت بھی اللہ نے ان کے لیے رکھی ہوئی۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا جو ذکر ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر کرنے والے اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ کھاتا بھی ہوگا، پیتا بھی ہوگا، چلتا بھی ہوگا، پھرتا بھی ہوگا، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ بات بھی کر رہا ہے، لیکن وہ مردہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہوگا، پوچھا جائے گا عقل مند کہاں پر ہے؟ کھڑے ہو جائیں، جائے گا عقل مند کون ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ جو کھڑے بیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ عقل مند لوگ۔ دل پہ زنگ چڑھ جاتا ہے، اللہ اس دل کے زنگ کو کیسے دور کرے؟ کہا قرآن کی تلاوت کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، یہ جو زنگ ہے نا دل پہ یہ دور ہو جائے گا۔ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ اللہ کا ذکر کرے، رزق میں برکت نصیب ہوگی۔ اللہ کا ذکر کرے، آپ کو سکون ملے گا، آپ اپنی زندگی سے سیٹسفائی ہوں گے جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر کی 10 اقسام ہیں۔ تسبیح، تحمید، یہ بھی ذکر ہے۔ 2 ذکر کی اقسام یہ ہیں۔ تسبیح یہ ہے کہ ہر قسم کے نقص، عیب، کمزوری سے اللہ کو پاک جاننا، اس کی پاکی بیان کرنا، سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے۔ تحمید کیا ہے؟ کہ تمام خوبیاں، کمالات اللہ کی طرف منسوب کر دی جائے۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں، خوبیاں اللہ کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ہیں، زبان پہ بہت ہی خفیف ہیں، میزان پہ بہت بھاری ہوں گے، زبان پہ ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہے، اور اللہ کو بہت پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں وہ کلمے۔ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، یہ کہا کرو، کیا ملے گا؟ کہا جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیا جائے گا۔ کوئی عام بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ تیسرا ذکر لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں یا مالک کوئی خاص ذکر مجھے بتا دے، کوئی خاص وظیفہ۔ اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ کہ یا اللہ کوئی خاص وظیفہ میرے لیے ہو۔ موسیٰ یہ جو وظیفہ ہے نا لا الہ الا اللہ، 7 زمین 7 آسمان ایک پلڑے میں ڈال دو اور دوسری طرف یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ڈال دو، یہ بھاری ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر، اللہ 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 اللہ،
What's this? اللہ 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 اللہ. امام صاحب اللہ اللہ, یہ اسے کیا ملتا ہے؟ ابو علی سینا نا, یہ شاہی طبیب تھا, بہت بڑے منصب کا طبیب تھا. تو ایک بزرگ کو دیکھا مجلس میں کسی کو دم کر رہے تھے, تو وہ اللہ کا نام لے کے دم کیا. انہوں نے کہا یہ کیا پڑھ کے آپ یہ کر رہے ہو, اسے علاج تھوڑی ہوگا. تو بزرگ تھے, سمجھدار تھے, انہوں نے کہا چلو حمارو گدھے, تجھے کیا پتا. شاہی طبیب کو گدھا کہہ دیا, مجلس میں ساری دنیا سن رہی ہے. تو میری بڑی انسلٹ ہو گئی. وہ لال پیلا کالا ہو گیا, اس کا چہرہ غصے سے بدل گیا. تو بزرگ نے کہا دیکھو, صرف گدھا تجھے کہا, گدھا کہنے سے تیری حالت بدل گئی ہے. صرف گدھا میں نے کہا تھا, تو گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ تیری حالت بدل دے. تو سوچ, اللہ کا پاک نام اگر کسی پہ پڑھا جائے تو اس کی تاثیر کیا ہوگی. اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے قریب سے گزرے نا, اس کی جو پتیاں تھیں سوکھی ہوئی تھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور اسے جب جھاڑا نا تو پتیاں گرنے لگی. حضور فرماتے ہیں جس طرح یہ پتیاں گر رہی ہیں نا, سوکھی پتیاں گر رہی ہیں, مومن بندہ جب یہ کلمات کہتے ہیں نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس طرح اس کے گناہ جڑ رہے ہوتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ ایک دن درخت لگا رہے تھے, تو حضور پوچھتے ہیں ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ درخت لگا رہا ہوں. اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہو, ہر کلمے پہ اللہ تعالیٰ جنت میں تمہارے لیے درخت لگا رہا ہے. پانچواں ذکر کی جو قسم ہے وہ دعائیں, اپنے لیے جو دعائیں ہم مانگتے ہیں, ہر خیر طلب کرنا اور ہر شر سے بچنا, یہ بھی ذکر کی ایک کیفیت ہے. چھٹی استغفار, استغفار استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا خطأ سرا وعلانیة واتوب الیہ من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم انك انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. استغفار پڑھتے رہیں. اس سے کیا ہوگا, کہاں وہاں سے رزق آئے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. مشکل میں پڑے ہو, استغفار شروع کر دو, اللہ اس مشکل سے نکلنے کا راستہ دے دیتا ہے. آپ استغفار کی کثرت کریں, گناہ مٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ توکل اللہ کی ذات پر, یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے. اللہ پہ توکل کریں. فرمایا, اللہ فرماتا ہے کہ وہاں جیسے یہ پرندوں کو رزق دیتا ہوں نا, ایسے ہی تمہیں بھی رزق دوں گا. صبح وہ خالی پیٹ ہوتی ہیں, جب شام کو گھونسلے میں آتی ہے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح درود شریف, یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے. درود شریف کی کثرت کریں, جتنا ہو سکے رمضان میں درود شریف کی کثرت کریں. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, جنت طلب کرنا, جہنم سے بچنا, درود شریف کی کثرت. امام قسطلانی فرماتے ہیں مواہب اللہ دنیا میں کہ روز محشر حساب کا دن ہے نا, ایک آدمی بڑا پریشان ہوگا. کیوں؟ نیکیاں کم ہیں, گناہ زیادہ ہیں. اللہ کیا کروں, اب تو لگتا ہے جہنم کی طرف جانا ہے. ایک آدمی آتا ہے, جیب سے پرچی نکالتا ہے, پڑھنے میں رکھ دیتا ہے, چلا جاتا ہے, اور نیکیاں اس بندے کی زیادہ ہو جاتی ہیں. وہ آدمی دوڑتے ہوئے جاتا ہے اس بندے کے پاس, وہ مہربان ذات, وہ حسین و جمیل شخصیت, وہ سخی, یہ تو بتاؤ آپ ہو کون اور یہ کیا معاملہ کیا کہ میری نیکیاں بڑھ گئی, میں جہنم کا ایندھن بننے والا تھا, اب جنت کی طرف جا رہا ہوں. کون ہیں آپ؟ کہا میں تمہارا نبی محمد الرسول اللہ ہوں, اور یہ جو پرچی میں نے رکھی ہے یہ وہ درود ہے جو تو مجھے بھیجا کرتا تھا, اس کا بدلہ ہے جو یہاں مل رہا ہے. تو درود پڑھنے سے جہنم سے بندہ جنت کا مسافر ہو جاتا ہے. احباب, یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. رمضان کے ایام ہے, ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جس طرح ہم پہ یہ رمضان آیا ہے تقوی دینے کے لیے, تو تقوی صرف پیٹ کا تقوی نہیں ہونا چاہیے, روزہ صرف پیٹ کا نہیں, بلکہ یہ تقوی زبان کا بھی ہونا چاہیے, آنکھ کا بھی ہونا چاہیے, کان کا بھی ہونا چاہیے. زبان سے اللہ کا ذکر کرے, کانوں سے اللہ کا ذکر سنے, قرآن کی تلاوت کے لیے قرآن کو کھولے مصحف کو اور اس کو دیکھیں, یہ سب اللہ کے ذکر میں شامل ہو جاتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھے. بہترین انسان وہ ہے, کہا جب وہ مرنے لگے نا تو اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو, وہ بہترین انسان ہے, اور بہترین عمل یہی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پر ہمارا ایمان ہے, ہم سب کا, کوئی شک نہیں ہے ہمارا, ہم سب اللہ کے کلام کو مانتے ہیں, ہمارا ایمان ہے اس کلام پر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ منافقون, وقت بھی کم ہے, صرف آپ کے سامنے درد رکھ رہا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کے حوالے ہے سب. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. یہ بھی میں نے اس کی تشریح بھی کر دی تھی. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب اصدق واکن من الصالحین. میں